پروفیسر رئیس، یہ بتائیں کہ پاکستان کس طرح کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس پروسیس سے، کیونکہ وسطی ایشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بنے ہوئے ہیں اور افغانستان کو بھی مکس میں لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو سی پیک کا بڑھاوا جو چین کرنا چاہتا ہے، اس میں پاکستان کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ وہ کلیدی کردار ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ گیم چینجر ہوگا کہ ایک تاریخی طور پر پچھلی تقریباً 2.5 صدیوں سے یہ ایک خواب رہا ہے مرکزی ایشیا کے ممالک کا اور روس کا، کہ کس طریقے سے ان کو پرشین گلف تک ان کو رسائی مل سکتی ہے، اور منصوبے بنتے رہے۔ اس وقت جو امپیریل پاورز تھے ان کی متصادم پالیسیز تھیں، اور ان متصادم پالیسی کی وجہ سے افغانستان دونوں کے درمیان میں یرغمال رہا۔ تو اب افغانستان کی جنگیں کم از کم بیرونی جنگیں تو ختم ہو چکی ہیں، اور سب نے کچھ نہ کچھ سبق سیکھ لیے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان، پاکستان اور مرکزی ایشیا کے ممالک آپس میں کوئی اتحاد پیدا کریں، اور اس اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے جو کلیدی کردار ہے وہ ادا کر سکتا ہے چین اور روس۔ یہ دونوں مل کے اگر یہ افغانستان کو اسٹیبلائز کرتے ہیں، اور یہ پائپ لائنز، پاور گریڈز، جس طرح سے ایشیا 1000 کا منصوبہ ہے ہمارا تاجکستان کے ساتھ افغانستان کے راستے سے، تو جو کچھ آپ یورپ میں ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پائپ لائنز اینڈ پاور گریڈز بالکل کنیکٹڈ ہے۔ تو یہاں پہ اگر پاور گریڈز، اور ہمارا منصوبہ تو پہلے یہی تھا کہ ہندوستان بھی اس کا حصہ ہوگا، جب وہ ٹیپی بن رہی تھی، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن، تو اس کا وہ حصہ تھے۔ بعد میں وہ ادھر ادھر وہ دوسری طرف دیکھنے لگے۔ اسی طرح سے ایران کا پائپ لائن کا ہے۔ تو یہ جو انرجی کاریڈورز ہیں اور کمیونیکیشن جو ٹریڈ کاریڈورز ہیں، وہ امنسلی بینیفٹ کر سکتے ہیں گوادر سے۔ اور اگر اس طرح سے انویسٹمنٹ آتی ہے، ٹریڈ ہوتا ہے، تو جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا اور افغانستان کا، وہ ٹرانزٹ کمرشل سٹیٹس کا ہے۔ اور اس میں یہ ٹریڈنگ سینٹرز یوریشیا کے اس وقت تک مکمل طور پر یہ نہیں بن سکیں گے جب تک کہ ہندوستان کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ نہ کیا جائے۔ اگر ہندوستان چاہے انٹیگریٹ ہو جائے اور اپنے مفاد کو دیکھے، پاکستان، افغانستان، مرکزی ایشیا، چین، کیونکہ اس کے اور بھی راستے ہیں وہاں تک جانے کے، چین تک، روس اور سنٹرل ایشیا تک جانے کا بہترین راستہ جو ہے وہ یہی ہے، دہلی، واگا، لاہور، پشاور اور کابل۔ یہ اتنا کم فاصلہ ہے کہ اگر آپ صبح سے چلیں دلی سے، تو شام کا کھانا آپ کابل میں کھا سکتے ہیں، بالکل۔ اور دوپہر کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں پشاور میں۔ اور ریلوے لنکس تورخم تک، اور ادھر انگریزوں کے زمانے سے چمن تک، کندھار تک ابھی تک موجود ہے۔ اور میرا خیال میں ہندوستان کو اس کے اندر ضرور آنا چاہیے، ابھی نہیں تو بعد میں آ سکتے ہیں، لیکن صرف ہم اس کو مٹیریلائز کر لیں، جو افغانستان، پاکستان، ترکمانستان کا ریلوے کا معاہدہ ہوا ہے، اور اس کو ہم لنک کر دیں گوادر کے ساتھ۔ باقی یہ ہے کہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم 1947 میں بالکل ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، لیکن کم از کم جو مجھے پتا ہے کہ 5 جگہ سے ریلوے کے ذریعے، کہ 1947 سے پہلے ہندوستان کے علاقے اور جو پاکستان کے علاقے ہیں وہ کنیکٹڈ تھے۔ تو یہ تو صرف اب تو کہ یہ سیالکوٹ سے آگے جموں، اور باگا سے لاہور، پھر باوا نگر سے آگے اور پھر راجستھان کا علاقہ ہے اور تھرپارکر کا علاقہ ہے، تو یہ سارے کنیکٹڈ ہیں، اور یہ سارے ایک نیا خطہ ہوگا، ایک نیا امن ہوگا۔ اور پاکستان نے خوشحالی دیکھنی ہے، استحکام دیکھنا ہے، تو اس کو افغانستان اور
انڈیا کے ساتھ تعلقات کے ساتھ چین اور روس کے ساتھ اور یوریشیا کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنا پڑے گا، اور اپرچونیٹی اس وقت آپ کے دروازے کے اوپر دستک دے رہی ہے۔